جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میں ہوں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں جن کے کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اور ایوری تھنگ از پاسبل اف یو وانٹ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انسان کس حال میں خوش رہنا چاہتا ہے۔ شاید یہ انسان کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں خوش رہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، آج کے مٹیریلسٹک دور میں انسان جب افراتفری کا شکار ہیں اور انسان یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے انسانوں سے زیادہ آگے بڑھیں، اور انسان یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے زیادہ ترقی کریں، تو اس ترقی یافتہ ہونے کے بیچ میں ایک ایسا رستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خوشی کا رستہ، جسے ہم کہتے ہیں جینون ہیپینس، من کی خوشی، دل کی خوشی، جذبات کی خوشی، احساسات کی خوشی۔ تو وہ خوشی کب حاصل ہوگی، کب نصیب ہوگی، اور اگر وہ نہیں خوشی حاصل ہو رہی تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اگر انسان کے پاس دولت ہے تو وہ پھر بھی خوش نہیں، کیونکہ دوسرے لوگ اس سے خوش نہیں، اور اگر انسان کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ پھر بھی خوش نہیں، کیونکہ دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ کس کے پاس دولت ہو۔ اگر انسان کے پاس بہت اچھی صحت ہے، انسان بہت اچھا باڈی بلڈر ہے، تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے مے بی سم پیپل دے فیل جیلسی، پھر بھی خوش نہیں، اور وہ بھی خوش نہیں۔ اور اگر اس کے پاس اچھی صحت نہیں ہے تو لوگ پھر بھی اس سے خوش نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بہت کمزور ہیں، کھایا پیا کریں۔ تو اس کے علاوہ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے تو لوگ پھر بھی اس سے خوش نہیں، اور اگر وہ ان پڑھ ہے تو لوگ پھر بھی اس سے خوش نہیں۔ اور ان تمام باتوں کے درمیان جو خوشی ہے وہ میرا خیال کہیں نظر نہیں آتی، اور خوشی مان پڑ گئی۔ تو انسان کس حال میں خوش رہے اور کس حال میں انسان خوش رہ سکتا ہے؟ تو ناظرین، جب انسان بہت زیادہ دوڑ لیتا ہے نا، جب انسان بہت زیادہ بھاگ جاتا ہے اور بھاگ لیتا ہے اور دوڑ کے تھک جاتا ہے، تو وہ پھر انہی رستوں کی طرف واپس لوٹتا ہے جن رستوں سے وہ دوڑا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ انسان کا ماضی ہمیشہ ہی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ تو انسان کو وہاں پہ خوشی میسر ہوتی ہے جہاں سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہوتا ہے، یا جہاں پہ اس کی زندگی کے پہلے ادوار گزرے ہوتے ہیں۔ اور انسان فار ایگزامپل انسان امریکہ جا کے، فرانس جا کے، لندن جا کے بہت بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھ کے شاید پھر بھی وہ عید نماز وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آبائی گاؤں میں یا آبائی شہر میں ہی ادا کروں، یا وہ بہت زیادہ دور چلا جاتا ہے، ایون دو کہ وہ دنیا سے دور چلا جاتا ہے، یا دنیا سے دور جانے سے پہلے یا دنیا کے دور جانے کے بعد پھر بھی الٹیمیٹلی وہ اپنے گھر کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ اور ایون دو کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایون دو کہ if he is a prime minister or president or whatever he is, if he dies so he has to be buried in his own town، تو وہ اپنے ہی قصبے میں آ کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، زندگی کی جتنی بھی سیڑھیاں ہوں، جتنے بھی ادوار ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، میرا خیال ہے کہ انسان کو ظاہری خوشی تب نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنی اس زمین میں ہوتا ہے جس زمین پہ اس کا جنم ہوا ہوتا ہے، اور اصل میں وہ اس کے خمیر میں وہی مٹی ہوتی ہے، وہ اسی شہر کی مٹی سے بنا ہوتا ہے، اور اسی شہر کے خمیر سے اس کا جسم بنا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو بہت اچھی راحت محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنے ہی آباء و اجداد میں، اپنے ہی گھر میں، یا اپنے ہی لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ دوسری بات، انسان کو ظاہری خوشی تب بھی ہوتی ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، جب انسان اللہ کے رستے پہ چلا جاتا ہے، جب انسان اس رستے پہ رواں دواں ہو جاتا ہے جس رستے پہ چل کے بہت سے لوگوں نے فلاح پائی، اور بہت سے لوگ فلاح پا رہے ہیں، اور اس رستے میں اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی، کھو جانے کا خوف نہیں ہوتا، صحت کے چلے جانے کا غم نہیں ہوتا، دولت کے چلے جانے کا دکھ نہیں ہوتا۔ اس رستے میں صرف اور صرف اس کو روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور جان لیجئے، جس شخص کو
रूहानी खुशी नसीब हो गई तो मेरा ख़्याल है शायद उसने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बखूबी जान लिया और उसने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को पहचान लिया और वो अपनी उस हालत पे खुश हो गया जो अल्लाह करीम ने उसको अता फरमा दी। तो ज़ाहिरी खुशी इंसान को तब भी नसीब होती है जब इंसान अल्लाह के रास्ते पे चला जाता है। और मेरा ख़्याल है तीसरा रास्ता या तीसरी हालत वो है जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, जब इंसान अपने ही जैसा कोई इंसान देख ले या अपने ही जिसे कहते हैं ना अपना दूसरा ख़मीर देख ले, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इंसान जब अपनी औलाद को देखता है, जब इंसान अपनी औलाद को पहली जब उसकी औलाद होती है, सो एट दैट टाइम ही फील्स मच प्लेजर। सो इन 3 स्टेट पे इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है। बाकी दौलत मिलने पे, तरक्की मिलने पे, कोई तमगा मिलने पे, या कोई डिग्री पास करने में, या शादी होने पे, या शादी के बाद, ये खुशियाँ भी हैं इंसान की ज़िंदगी में जिनका वजूद है और वो होती हैं वक्त के साथ साथ। कभी कभी अपनी ही खुशियों से इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी कभी इंसान को अपनी ही खुशियों से डर लगना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा आप लोगों को, जैसे भी हालात हों, जिस तरह की भी कंडीशन हो, जैसी भी सूरत हाल हो, जैसी भी सूरत हाल का आप सामना कर रहे हो, आपने जो काम नहीं करना वो है आपने हिम्मत नहीं हारनी, और आपने जो काम करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन और एतक़ाद रखना है। अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, सच्चे दिल से अल्लाह ताला की ज़ात पे एतक़ाद रखते हैं, तो मेरे ख़्याल में बहुत से मसाइल आपके कॉन्फिडेंस, आपके अक़ीदे और आपके ट्रस्ट पे ही हल हो जाएंगे, और बहुत से ऐसी परेशानियां जिनका आप सामना कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और बल्कि वो अनकरीब ख़त्म होने वाली हैं। दुनिया में जब इंसान आता है उसने दुनिया से चले जाना है, दुनिया से रुखसत हो जाना है, लेकिन अपना एतमाद, अपनी जो ज़ाहिरी खुशी है उसको वो ज़रूर अप्रिशिएट करता है, और वो ये चाह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो इसके साथ साथ एक और चीज़, अपनी खुशी के साथ साथ आप दूसरों को भी खुश करना शुरू कर दें। मेरा ख़्याल में जब इंसान दूसरों को खुश करना शुरू कर देता है तो उसको अपनी ही खुशी नसीब हो जाती है। ये जो खुशियाँ, ये जो इंसान की हैप्पीनेस होती हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों से भी मुंसलिक होती है। तो मेरा ये मानना है कि सब कुछ तब्दील हो सकता है, ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप चाहें। और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।